جی خوش آمدید ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں سیدنا عمر فاروق امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین کی جناب میں لب کشائی کا موقع دیا اور کچھ علم، کچھ آگہی کا سفر۔ ہم حضرت عمر کی سیرت سے کیسے کیسے موتی اخذ کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور انشاءاللہ آگے آنے والے 3-4 روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 7 روزہ ایک نشست ہے جس کا الحمدللہ کیو ٹی وی نے اہتمام کیا ہے۔ ملک پاکستان کے مقتدر ایک ایسے عالم کے ARY کیو ٹی وی اور یہ عالم دین کبھی کسی دور جدا نہیں ہے کہ جب کیو ٹی وی کی بات ہو تو ان کا چہرہ سامنے آتا ہے، جب ان کا چہرہ سامنے آئے تو ARY کیو ٹی وی کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب عالمی شہرت یافتہ عالم دین ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی سعادت پا کر واپس لوٹیں، اور پہلے پیشگی مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور آج ملاقات بھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت پوری امت کی طرف سے آپ کو حج کی مبارکباد ایک مرتبہ پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ حج کی مبارکباد دے رہے ہیں اور گزشتہ پروگرام میں بھی کافی کالرز نے دی، تو میں آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو، میری کوئی اوقات نہیں ہے لیکن دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں میں وہ نمایاں ہوتے ہیں کہ جنہیں رب تعالی حج کی بارے دیگر نہیں بلکہ بار 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 سعادت نصیب فرماتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 12واں حج حضرت نے ماشاءاللہ ادا فرمایا، اور نہ صرف ادا فرمایا بلکہ ایک بہت بڑے قافلے کی سرپرستی فرمائی، اور حج کے تمام مناسک میں، دروس میں، تبلیغی سرگرمیوں میں آپ پیش رہے۔ حج بیت اللہ سے واپس لوٹے ہوئے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے قافلے میں نہیں تھے، لیکن ان کے قافلے میں تھے کیونکہ ان کے دروس اٹینڈ کیا کرتے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے قافلے میں ہمیں حج نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے حضرت کی سرپرستی میں ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ آپ سید زادہ ہیں ماشاءاللہ، عالم دین ہے اور عالم کی شان بہت بلند ہے، نبیوں کے وارث ہیں یہ علماء، اور ایک ایسے عالم کی جنہوں نے ماشاءاللہ کیو ٹی وی کے لیے ڈیڈیکیٹو عالم دین مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، بہت شکریہ قبلہ تشریف فرما ہوئے۔ ظاہر سفر سے لوٹے مگر فوراً پروگرام میں تشریف لے آئے، ARY تشریف لے آئے۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب جو ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ ARY کیو ٹی وی کو وقت بھی دیا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ خوبصورت کلام کرنے والے نوجوان علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تشریف فرما ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ممتاز و محترم ثنا خاں، خوشگلو ثنا خاں، ہم سب ان کی آواز سے محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ سب بھی کرتے ہیں، آواز ہی اتنی پیاری ہے۔ محمد زہیب اشرفی تشریف فرما ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھ صاحب میں حسب روایت اور حسب ترتیب اور حفظ مراتب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے آغاز کر رہا ہوں۔ 13 برس انتہائی صعوبتوں میں عمر فاروق کے گزر گئے مکے میں، اس کے بعد ہجرت مدینہ کی باری ہے۔ اب وہ صعوبتیں نہیں، چلو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرماتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے پچھلی میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ، ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے مزاج میں بھی کس شان سے ہجرت کے لیے مدینے کے لیے آپ چلے ہیں، میں چاہتا ہوں اس طرح واقعے کی طرف روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس بارگاہ کو دیکھ کر آئے تو اسی بارگاہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا بعض اوقات آپ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے جذباتی تھے، اللہ اکبر، تو اس عقدے کو اس طرح حل کرتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور کچھ لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ حکمت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اچھا جو حکمت اختیار کرتا ہے تو وہ حقیقت کا منکر نہیں ہوتا، اور جو حقیقت اختیار کرتا ہے وہ جو ہے وہ سمجھ لے کہ حکمت کا منکر نہیں ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے نا، غلبہ کسی ایک چیز کا ہوتا ہے۔ اچھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن میں جہاں پر حق آ جائے اللہ تو اکبر، حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنی، کرنی نہیں، اور پھر سیدھے طریقے سے حق کی بات کرنی ہے، اور نہ سننی ہے باطل بات۔ تو یہ آپ کا ایک طرح امتیاز تھا۔ اب دیکھیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہر صحابی کی الگ الگ خصوصیت ہے، اور خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی جو ہجرت فرمائی تو کفار آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے حکمت کے ساتھ،
ٹھیک ہے نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام نے بھی اپنا مال و اسباب چھوڑا اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ خفیہ کئی صحابہ جو ہے مکہ مکرمہ سے نکلے، ہجرت کی. اچھا میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ ہجرت جو ہے نا یہ بعض اوقات مستحب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا. جیسے مثال کے طور پر کسی کے مالی مسائل ہیں، جانی مسائل ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ہجرت کر لیں، مستحب ہے. اچھا ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے وہ سنت ہوتی ہے. اچھا جی سنت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی روحانی بالغی کے لیے آپ کہیں ہجرت اختیار کرتے ہیں. اچھا علم کی غرض سے جی یا جی کسی بھی. اچھا ٹھیک. اچھا بعض اوقات واجب ہوتی ہے ٹھیک ہے. کہ جب ارتکاب حرام میں پڑنے کا خدشہ ہو، ارتکاب حرام کا خدشہ ہو تو پھر وہاں سے کوچ کرنا واجب ہے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو ہجرت تھی وہ ہجرت ایسی تھی کہ تمام صحابہ کے لیے فرض تھی. اللہ اکبر. اللہ صہیب رومی پوری جائیداد چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر کوئی خفیدن کر رہا ہے، حکمت کو اپنا رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت دیکھیں کہ یہاں پر جب حقیقت ہے نا تو حقیقت حقیقت ہوتی ہے. کیا بات. ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ کہ آپ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ گئے خانہ کعبہ میں، مطاف میں طواف فرمایا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نوافل پڑھے، طواف مکمل کیا. اور اس کے بعد جو کفار کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا اور ایک کو فرمانے شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں. یعنی ہر ایک کو پکارتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ دور حاضر میں یوں سمجھ لیں کہ تمہارا ستیہ ناس ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، فرماتے ہوئے حقانیت دیکھیں نا، حق. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جہاں پر کفار بہت زیادہ تعداد میں تھے نا تو وہاں پر کیا فرماتے ہیں، من ارادہ ان تثکلہ امہ، کہ جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے، ویتم ولدو، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، صحیح، وترمل زوجتو، اس کی زوجہ بیوہ ہو جائے، فلیلقنی وراء هذا الوادی، میں ہجرت کر رہا ہوں، جس میں ہمت ہے تو خانہ کعبہ کے اس شہر کے اس طرف آ جائے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ ہوتی ہے کسی کے آنے کی جرت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ وہ ہجرت ہے جو ایک طریقے سے جدا گانا ہے. بہت خوب مفتی صاحب. اور بہادر، سب شکن، زرار و صفدر ایسے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کیا شان ہے. اور عمر فاروق مفتی صاحب ہمارے سردار ہیں قبلہ، اور عمر کے سردار رسول اللہ. تو آئیں عمر کے سردار کی بارگاہ میں زہیب اشرفی کے ہمراہ پیش ہوتے. میری عرض ہے کہ اگر عبدالحفیظ صاحب کی وہ نعت سنا دی جائے. ماحول ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی، تو ہم سننا وہ چاہتے ہیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چیدہ. بسم اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر
رسول اللہ میرے آقا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیاں ہو جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے AR کیو ٹی وی، اور 7 روزہ انشاءاللہ یہ محافل جاری رہیں گی جس سلسلے کی جس کڑی کی تیسری محفل میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور دوسرا سیگمنٹ بریک سے قبل بہت خوبصورت مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب نے آغاز کیا کہ کس شان سے دیکھو محمد کے غلام جب چلا کرتے ہیں اور جب اقتدائے رسالت مآب میں چلا کرتے ہیں، اور جب مقتدی ہو کر غلام بن کے چلتے ہیں تو وہ بھی شایان شان انداز ہوا کرتے ہیں۔ اور اب بات حضرت نے فرمایا تھا نا کہ کبھی کبھی ہجرت مستحب ہے، کبھی سنت ہے اور فرض اللہ اکبر۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اللہ اکبر، مطلب حکم دیں تو روک دیں تو حرام، حکم دیں تو حلال، یہ اس رسالت میں آپ کی بات ہے کہ جو بہترین فرق کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس عالم کو فاروق دیا، یعنی فرق کرنے والا، اللہ اکبر۔ فاروق بھی صرف فاروق نہیں بلکہ فاروق اعظم، وہ عظیم قیادت۔ میں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ ہم بہت سارے فریڈم فائٹرز کی بات کرتے ہیں تاریخ میں، ہمارے چیگویر کا ذکر ملتا ہے، ہٹلر کا ملتا ہے، منگل پانڈے، ہمارے لٹریچر کے حصے ہیں یہ لوگ، کہ انہوں نے بغاوت کی اور اپنی اقوام کی خاطر اس میں انہوں نے تفریق بھی نہیں کی کہ جی کون ہے، وہ عیسائی ہے، یہ ہے، مل کے کی، لیکن کچھ نے اس میں
ظاہر ہے یک طرفہ بھی موقف اختیار کیا، مگر کسی کو اگر فتح نصیب ہو گئی، جبکہ ان میں سے اکثر کو نہیں ہوئی، جن کو فتح نصیب ہو گئی انہوں نے فتح کے بعد جو بیہیویئر قائم کیا، جو تسلط اور جو خراج اور جو غلامی اور لگان کا تصور، وہ سب کا سب مفقود ہو جاتا ہے جب رسالت مآب کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت بھی فرماتے ہیں اور لوگوں کی پروٹیکشن بھی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ذمی اور اقلیتی جو لوگ ہیں ان کی بھی آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ تاریخ اسلام میں مواخات کا ایک ایسا روشن باب اور پہلو ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی، اور یہ جو مواخات کا سلسلہ ہے پھر حضرت عمر فاروق کمپیریٹیولی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر خود حضرت عمر فاروق کا جو رشتہ مواخات ہے وہ کس کے ساتھ قائم ہوا، ذرا اس پہ روشنی ڈال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تب چونکہ جان ایمان مدینے میں ہے تو اہل ایمان بھی مدینے کی کیا طرف اچھی آئے، بات، جان ایمان مدینے میں تو اہل ایمان بھی، واہ کسی نے حضور کے حکم سے پہلے ہجرت کر لی اور جا کر انتظام و انصرام کو دیکھا، کسی نے حضور کے ساتھ رفاقت اختیار کی اور اعزاز قیامت تک انہیں نصیب ہوا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ کے بعد اس سفر پہ رواں دوا ہوئے۔ تو ایک ایک کر کے عشاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب جب سفر کر رہے ہیں تو اس سفر میں ان کا جو مقصود ہے اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اسی لیے اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد سب کچھ مدینے میں چھوڑ کے مکے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ اور جب وہاں مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں تو بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچ رہے ہیں، اب نہ رہنے کے لیے گھر وہاں پر موجود ہے، اللہ اکبر، اسی طرح وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے جو دیگر افراد موجود ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور جو دیگر ذرائع روزگار ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے آنے والے جو صحابہ کرام ہیں، جو مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہجرت کی ہے، ان کی داد رسی کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے جو رہائشی مسلمان تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے، ان کے درمیان اور مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، یعنی ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی، ان کو آپس میں بھائی بنایا۔ اللہ اور یقین جانیے کہ ایک ماں سے پیدا ہوئے دو بیٹوں کے درمیان اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے ان دو بھائیوں کے درمیان کیا تھی۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک ماں سے پیدا ہوئے دو بیٹے آپس میں بھائی بھائی جائیداد کے لیے لڑ سکتے ہیں، یہ میرا ہے اور وہ تمہارا ہے، صحیح۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو کسی کا بھائی بنا تو کہا بھائی جو کچھ میرا وہ سب کا سب تیرا۔ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ، حضور کا بنا، یہ جذبہ کیونکہ ایثار، حضور کے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، آپ کی تربیت، آپ کی شفقت، آپ کی نظر عنایت۔ تو مدینہ منورہ کے جو انصار صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کے عین مطابق مہاجرین کے لیے اپنے دل کھول کر رکھ دیے۔ تو یہ وہ رشتہ مواخات تھا جو پیارے آقا نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے درمیان قائم فرمایا۔ اچھا، جہاں انصار صحابہ نے اپنے دل کھول کے رکھ دیے، اپنا گھر بار سب کچھ مہاجرین کے سامنے رکھ دیا، وہی مہاجرین کی خودداری بھی دیکھیں، کہا ہمیں آپ نہ تو آپ کا گھر چاہیے، نہ آپ کے اہل و عیال چاہیے، نہ آپ کا مال چاہیے، ہمیں صرف آپ کی محبتیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے باد و سلامت رکھے، اپنا گھر بھی ہم خود بنائیں گے، اپنا کاروبار بھی خود ڈیولپ کریں گے، ہمیں صرف آپ کی محبتیں اور چاہتے چاہیے۔ وہ جو بھائی ہم وہاں چھوڑ کر آ گئے، جو اہل و عیال وہاں چھوڑ کر آ گئے، ان کی جو کمی یہاں محسوس ہو رہی تھی، آپ کی محبت کی طویل وہ کمی کم ہو جائے گی، ہمیں حوصلہ اور سہولت مل جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہاجرین انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کروایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو انصاری صحابی جو ان کے بھائی بنائے گئے، روایات کے اندر جو مشہور نام آیا حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی بھائی رشتہ مواخات کے اندر قرار دیا۔ واہ، بہت خوب، جس طرح آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کیا، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور ظاہر بہت سارے معاشرے آج اس بات سے اکتساب فیض کرتے ہیں اور وہاں مل جل کے رہتے ہیں، مختلف کلچر، اقوام وہاں پر بسا کرتی ہیں، فار ایسٹ وغیرہ، اور اکراس دا بورڈ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی جانا بہت رہا ہے، پاکستان کے باہر آپ جاتے ہیں، اور اس میں نے بھی دیکھا، میں جب پاکستان کے باہر تھا تو میں نے دیکھا کہ مطلب ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی ایک چرچ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک مندر ہے، اور یہاں پر جو تحفظات کا ایک تصور نظر آیا مجھے کہ ظاہر ہے لکم دینکم ولی دین سے، اور پھر تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارا دین مکمل ہے۔ تحفظات جو مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا کہ اقوام باطلہ نے، غیر اقوام نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عمر سے کتنا اکتساب کیا ہے، اور وہ معاشرہ آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بہرحال مفتی صاحب قبلہ، حضرت عمر کے حوالے سے بات ہوتی ہے جب بھی تو پتہ ہے تصور آتا ہے جری، بہادر اور جناب جنگجو ایسے کہ بس کوئی کھڑا تو ہو نا پھر سامنے عمر کے۔ مجھے بتائیے آپ کی غزوات میں شرکت کو کیسے دیکھا، کتنے غزوات میں شرکت کی، اور جرأت و بہادری کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے میں تھوڑا سا تمہید باندھوں گا۔ جی دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، صحیح بات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب اپنے پیارے محبوب کے ذریعے فرمایا، صلی اللہ تعالی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، یہ تمام کی تمام آیات صحابہ کرام کے لیے بے ہیں۔ شک، سبحان اچھا عام طور پر اس معاشرے میں ہم دیکھیں، میں جو جداگانہ حیثیت کہہ رہا ہوں نا وہ ایسے نہیں کہہ رہا، کوئی تدریس میں ماہر ہوتا ہے تو تقریر میں نہیں ہوتا، صحیح، کوئی تقریر میں ماہر ہوتا ہے تدریس میں نہیں ہوتا، بالکل صحیح، اچھا کوئی کس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے تو دوسری چیز میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ اچھا لیکن یہاں پر عجیب معاملہ ہے صحابہ کرام کا، اور خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم کا دیکھیں کہ قرآن کی بات آئے تو وہاں پر بھی آپ کا حصہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کو تدوین کرنے میں۔ سبحان اللہ، اچھا جہاں پر حدیث کی بات آ جائے وہاں بھی تو امام بخاری امام مسلم آپ سے حدیثیں لیتے ہیں، کیا بات ہے، آقا علیہ السلام سے حدیث بھی روایت کر رہے سبحان ہیں، اللہ، ٹھیک ہے نا۔ جہاں محبت رسول کی بات آ جائے وہاں پر بھی آپ سب سے آگے نظر آتے منافر ہیں۔ رسول، اچھا جہاں پر حکمرانی کی بات آ جائے تو وہاں پر ایسی حکمرانی آپ نے قائم فرمائی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کیا بات، آج ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر امن اور سکون ہے، جی، ٹھیک ہے جس طرح نا، میں کہہ رہا تھا تو آپ سے، ان کی آپ تھوڑا سا آئین پر غور کریں تو انہوں نے عمر لاس کے نام سے قوانین لیے ہوئے ہیں بالکل صحیح بات ہے، جو اور آج tribute آپ بھی کو ان پیش- کی صحیح، ترقی کا باعث بنے ہوئے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح۔ اچھا یہ وہ شخصیت ہے کہ حکمرانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ریاضت و عبادت میں دیکھیں تو اہل تصوف آپ کا ذکر نہیں بولتے، اللہ اکبر، تصوف کی کتابوں میں آپ کا ذکر ضرور اور آپ ملے کی گا۔ اولادوں میں جی، فرید الدین زہد الانبیاء جی، جیسے جی، پیدا جی، ہوتے جی، ہیں، جی، اللہ اکبر، تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں یکجا کر کے دیکھیں تو ہمیں صحابہ کرام نظر آتے ہیں، بے شک، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا 2 سن ہجری میں جنگ بدر ہے، 3 میں جنگ احد ہے، 5 میں احزاب یا خندق کے لیجئے، ٹھیک ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہے، صحیح، اور 7 میں جو ہے وہ جنگ خیبر ہے، 8 میں فتح مکہ ہے، 9 میں غزوہ تبوک ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے غزوات کوئی ایک بتا دیجئے کہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کیا بات، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ، ایک غزوہ ایسا نہیں، یعنی آپ نمایاں ہیں، جی ہر جنگ، جی ہر جی غزوے، ہر اب میں بتا رہا ہوں نمایاں کیسے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، اچھا جہاں بدر کی بات آئی تو اپنے سگے ماموں عاصم بن ہشام کو نہیں چھوڑا، اللہ بتا اکبر، دیے کہ جہاں محبت رسول کی بات آئے گی وہاں کوئی تو معمول وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صحیح بات، رشتے سارے جو ہیں وہ ان کے صدقے میں ہے۔ بے شک، سبحان اچھا میرے خیال میں اگر جی ایک وقفہ اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں بات کو۔ کیا آپ حضرت عمر کا جذبہ اور قوت ایمانی پر بات ہو رہی ہے آپ کے جری ہونے پر، بریک کے بعد کیا کر لیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اور اس وقت سیرت کا ایک اہم ترین پہلو کہ جب بہادری کی بات ہو تو کون فراموش کرے عمر کو، اللہ اکبر۔ جی جنگ بدر میں قیدیوں کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی آپ نے کہا کہ جس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو مارے، اللہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ حقیقت کا غلبہ تھا آپ پر، واہ واہ جی واہ جی۔ واہ واہ، اور اس کے علاوہ جنگ احد میں آپ دیکھیں، اچھا میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور آپ نے پلٹ کر حملہ کیا تھا، صحیح، وہ جبل الرمات جہاں پر بالکل یہ ٹھیک، تیر انداز سے انہوں نے چھوڑ دی تھی جگہ، صحیح، تو جب آقا علیہ السلام کے یعنی سامنے آگے بڑھے نا تو آقا علیہ السلام کے ساتھ 30 جان نثار صحابہ تھے صحیح، اس وقت، اور ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تھے، اکبر، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ خدایا انہیں آگے مت آنے دینا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیچھے دھکیلنے میں پیش تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جب جنگ خندق کا موقع آتا ہے تو آپ نے خندق کھدوائیں اور وہاں پر ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا، اور آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تاریخ میں وہ مسجد لکھی جاتی ہے کہ یہ مسجد عمر، 7 مساجد کہتے ہیں تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی مسجد ہے، بالکل صحیح۔ اچھا پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ میں جو الفاظ آپ نے کہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا مطلب ہم آپ سچے رسول نہیں ہیں، فرمایا وہ
تو یہ پھر ذلت کیوں مسلط کی جا رہی ہے؟ آقا علیہ السلام کی نظر نبوت کچھ اور دیکھ رہی تھی، صحیح بات، اور آپ حقیقت کے سامنے کھڑے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو اتنی پشیمانی ہوئی کہ آپ نے کئی روزے رکھے، کئی کفارے ادا کیے کہ مجھ سے یہ کیا بات نکل گئی موسیٰ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. پھر فتح مکہ کا موقع ہے، غزوہ تبوک، ہر موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے. میں یہی کہوں گا کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہائے ہائے ہائے، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. کیا بات ہے. اور وہ مومن جو واقعتاً فولاد ثابت ہوا اور کفار پر اغیار پر جس کی ہیبت طاری رہی، لیکن باوجود اس کے حضرت فرما رہے تھے ایک نشست میں کہ جب تلوار کے زور پہ بھی اسلام چاہتے تو عمر، لیکن میں سمجھتا ہوں تلوار کی ضرورت ہی نہیں، عمر کا نام ہی تلوار. میں ایک مثال دوں گا قبلہ مفتی صاحب اگر اجازت دیں. جی جی جی. جب اسلام قبول کیا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدترین دشمن تھے. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہوئے نا دار ارقم میں آ کر، تو تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ جس نے اسلام قبول کیا اس کے ہاتھ میں شمشیر تھی، جو بانی اسلام تھا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اخلاق کی تلوار. اللہ کیا بات. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ سے اختتامی لمحات میں، حضرت نے بھی صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، تحفظات والی جو بات کی جو حضرت عمر نے پیش کی اور بعد میں. اچھا اس تحفظات کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے پیش کیے، کیوں کیے، کیسے کیے، وہ واقعہ ذرا اشارتاً میں وقت تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی قبلہ مفتی صاحب نے اشارتاً اس کو بیان فرما دیا ہے. جی جی. حقیقت یہی ہے کہ جسے یہ بڑا خوبصورت جملہ مجھے مفتی صاحب سے ملا بھی گفتگو کے دوران کہ آپ کی طبیعت پر حقیقت کا غلبہ تھا. بہت اچھا. اور حقیقت کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے رسول تو غالب ہونے کے لیے آئے ہیں، دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور یہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، سارے کے سارے احرام کی حالت میں ہیں، اور اب حدیبیہ پہ روک دیا جا رہا ہے. اور جو شقیں ہیں، جو صلح حدیبیہ کی جو شقیں ہیں، اس کے اندر وہ ساری کیفیات ہیں جس میں بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمان غالب ہونے کے لیے آئے مگر مسلمانوں کو مغلوب کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ وہ صحابی رسول جو زنجیروں میں بند کر آ رہے ہیں، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور میں تو بس آ گئی ہوں، مجھے لے لیجئے، مگر جو صلح کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ کہ ان کو واپس کرو گے تو صلح ہوگی، وگرنہ صلح ہی نہیں ہوگی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرا. تو یہاں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت کا غلبہ، تو حقیقت یہی تھی کہ دین غالب ہونے کے لیے آئے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ، ساری عزتیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں، مگر یہاں اس کے برعکس نظر آ رہا تھا. تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور حضور کی بارگاہ میں استفسار بھی کیا. سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے. سیدنا ابوبکر صدیق جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس، اس وقت آپ کو فرما ان پہ حکمت غالب تھی. کہا کہ اللہ کے رسول کی جو رسی ہے، جو آپ کا دامن، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. بلا شبہ یہ حق پر ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے کریں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صلح کو جو بظاہر ایسے نظر آ رہا تھا کہ مسلمان مغلوب ہوں گے، اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس سے پہلے صرف فتح ملی تھی، اب فتح مبین عطا کی جائے گی. بہت شکریہ مصعب، آپ کا قبلہ، آپ کا بطور خاص، اور وقت کی قلت کی باعث میں نہیں، ورنہ یہ برکت ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنا بھی کہہ لیں. مانے گفتگو جاری، اور جس ہستی کے ذکر میں ہم جمع ہیں، اسلام تو کیا اغیار نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ عمر جیسی نڈر قیادت اگر آج بھی دنیا کو مل جائے. میں بطور خاص کہتا ہوں کہ جس ریاست اسلامی سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس کا میں ایک آزاد باشندہ ہوں، آزاد ریاست کا، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پھر بھیج دے کوئی عمر پروردگار بہروبر. ہمارے دعا پیر نصیر کے اشعار پڑھتے ہوئے میں منقبت زہیب بھائی سے آپ کو سنواتا ہوں. فرماتے ہیں اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے. فقر ایسا کہ دے قیصر و کسریٰ بھی گواہی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے. حکم ایسا کہ جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے. دیجئے اجازت، انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. بھائی زوی اشرفی منقبت سیدنا عمر فاروق پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ عقیدت کے پھول حضرت عمر کی جناب میں. بسم اللہ. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان،
تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ آئیے مل کر کریں ہم تذکرہ فاروق کا، آئیے مل کر کریں ہم تذکرہ فاروق کا، عدل کے پہ کر مراد مصطفیٰ فاروق کا، عدل کے پہ کر مراد مصطفیٰ فاروق کا۔ ہو گیا قرآن نازل آپ کی تائید میں، ہو گیا قرآن نازل آپ کی تائید میں، خود خدائے پاک ہے نغمہ سرا فاروق کا، خود خدائے پاک ہے نغمہ سرا فاروق کا۔ بادشاہت قیصر و کسریٰ کی مٹی میں ملی، بادشاہت قیصر و کسریٰ کی مٹی میں ملی، کافروں پر آج تک ہے دبدبہ فاروق کا، کافروں پر آج تک ہے دبدبہ فاروق کا، آئیے مل کر کریں